السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ باتیں شب برات کے بارے میں۔ شب برات منانا یعنی شب برات میں انفرادی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا جائز ہے۔ اسے بدعت کہنا نادانی اور جہالت ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا جائز ہے، لیکن اس کا مستقل اہتمام کرنا، اسے ضروری سمجھنا اور اسے شب برات کا ایک حصہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس رات کوئی بھی عبادت کسی بھی طرح کر سکتے ہیں۔ عبادت کے لیے کسی طریقے کو خاص کر لینا غلط ہے۔ یہ سمجھنا کہ خاص طور سے شب برات میں بعد نماز مغرب سورہ یاسین اتنی مرتبہ اور ایسے طریقے سے پڑھنا چاہیے، یہ سب باتیں سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر عبادات کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہو تو سو جانا بہتر ہے۔ رات بھر موبائل فون میں مشغول رہ کر جاگنا، واٹس ایپ وغیرہ پر ایک دوسرے سے باتیں میں لگے رہنا یا آپسی مجلسوں میں غیبتوں میں مبتلا ہونا یا عبادات کے علاوہ کسی اور ناجائز مشغلے میں رات کاٹنا گناہ کی بات ہے۔ اس رات میں اعلان اور تشہیر کے ساتھ نماز تہجد، صلاۃ التسبیح یا کسی اور نفل عبادت کا اجتماعی طور پر اہتمام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس رات کے اگلے دن یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنا ایام بیز میں سے ایک دن ہونے کی وجہ سے یا شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا فضیلت والا عمل ہونے کی وجہ سے جائز ہے، مگر شب برات کا روزہ سمجھ کر رکھنا کسی بھی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے تو جائز ہے اور نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنے گھروں اور مسجدوں میں ثواب کی نیت سے روشنی کا اہتمام کرنا، لائٹنگ لگانا اور اسے بہتر خیال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں اس رات گھروں میں آتی ہیں اور اپنی من پسند چیزیں کھاتی ہیں اور اسی وجہ سے مردوں کی عید کے نام سے حلوہ وغیرہ پکانا، یہ سب ہندوانہ سوچ، من گھڑت باتیں اور بدعت ہے۔ اس رات قضائے عمری کے نام سے صرف 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ کر یہ سمجھنا کہ زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو چکی ہیں، سراسر جہالت اور دین سے ناواقفیت کی باتیں ہیں۔ چونکہ شب برات مغفرت اور بخشش والی رات ہے، اس لیے اس رات میں اپنی اور اپنے متعلقین بلکہ سارے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہم بات، اس رات میں چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوں گی: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 حسد اور کینہ رکھنے والے، نمبر 3 خودکشی کرنے والے، نمبر 4 رشتہ داریاں توڑنے والے، نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والے، نمبر 6 شراب پینے والے، ہمیشہ شراب پینے والے، نمبر 7 ٹخنوں سے نیچے تک کپڑے لٹکانے والے مرد۔ آپ حضرات ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو